السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 رمضان المبارک اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ حضرت مریم جب قوم نے ان پر الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کرنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ عقائد، بغض، حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی، انبیاء کی مخالفت کرتے ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے رسولوں کے قتل سے بھی ڈرے نہیں، وہ رسولوں کے قتل سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ نے اس قوم کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے اور اللہ کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سچی کتاب توریت نازل فرمائی تھی وہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا، ان کو سچا نبی جاننا، جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا ان کو حواری کہتے ہیں۔ اور جب بھی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو زبان ہے، کتاب میں سے دیکھنے کے باوجود سم ٹائم زبان سے کچھ غلطی خامی ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے طلبگار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آپ سب سے بھی التماس کرتے ہیں کہ زبان اگر ذرا سی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو پکڑا نہ کریں بلکہ سمجھا کریں۔ سم ٹائم ٹائپنگ میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر فرمایا کریں، اصلاحی پیرائے میں ہمیں بتائیں۔ لیکن ٹونٹنگ کرنا یا دلائل اور بحث کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ بالکل آپ سے بھی ہوتا ہوگا، مجھ سے بھی ہوتا ہے، کتنے ہی مکمل کیوں نہ ہو لیکن انسان کامل نہیں ہے، نہ ہی اس کا علم کامل ہے۔ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم نظر ادھر ادھر ہوئی اور الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اور اللہ کی قدرت پہ بات کریں کہ آسمان میں ہم سورج و چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب اتنے چھوٹے نہیں ہیں جتنے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے اور اس کے اتنا بڑا ہونے کے باوجود چاند ہم کو کتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا بنایا اور ان کو آسمان میں اپنی قدرت سے روکے رکھا ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کی ہے اس کو تلاش کرو، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی سیاہ دھاری یعنی رات کی روشنی سے بالکل واضح ہو جائے۔ صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رکے رہنا فرض ہے۔ اور وضو کا سنت طریقہ کیا ہے کہ وضو کی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ کرنا، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا، پے در پہ وضو کرنا، ترتیب وار وضو کرنا اور مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا۔ اور بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ صدقہ بہت اہم عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی ایک بالش سے زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور دنیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا، پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ اور آخرت کے بارے میں فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے پھلوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور
جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل کھانا چاہیں وہ کھائیں۔ اور طب نبوی سے علاج کے دودھ، گائے کا دودھ ہے بہت زیادہ فائدہ مند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 30 سیکنڈ میں